محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک اسرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ARYQ TV کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کا ورد لکھ لیجئے. یہ پیٹ کی بیماریوں کا علاج ہے اور انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے ہر قسم کی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. جب بھی آپ پانی پئیں یا شربت پئیں تو پانی یا شربت پینے سے قبل یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو پیٹ کی بیماریوں سے اور معدے کی بیماریوں سے بالخصوص شفا حاصل ہو جائے گی. اور اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے یا ڈائجسٹو سسٹم آپ کا کمزور ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈائجسٹو سسٹم آپ کا مضبوط ہو جائے تو معدے کی بیماریاں اور اس کے علاوہ کنسٹیپیشن یا اس قسم کی بیماریوں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے شفا مل جائے گی. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں یا جب بھی کوئی ڈرنکس وغیرہ پئیں تو پینے سے قبل پہلے درود شریف پڑھ لیں. درود شریف کے بعد یا ماجدو 10 مرتبہ، پھر درود شریف پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ آپ جب پانی پئیں گے تو اس پانی میں اللہ عز و جل شفا پیدا فرمائے گا. اللہ عز و جل ان اوراد اور وظائف سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے اور ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم کلام کر رہے تھے. آج ہم ابتدا کریں گے اس موضوع سے کہ جب والدین اپنے بچوں سے خطاب کریں، جب گفتگو کریں، یا مثال کے طور پر اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بچے نے جھوٹ بولا، اب والدین کو علم ہوا کہ بچے نے جھوٹ بولا تو والد اسے کہے گا تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے، تو بددیانت ہے، تو اوباش ہے، بدمعاش ہے، آوارہ ہے. یعنی غلطی اس سے ایک ہوئی ہے، اس ایک غلطی پر اسے مزید 10-12 القابات سے نوازا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تو نے چوری کی ہے، تو چور ہے، تو ہے ہی ایسا. ناظرین کرام، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اگر بچے کو وہ کام جو اس نے کیا نہیں، اگر اس نے ایک خطا کی ہی نہیں ہے، ایک گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور فقط جوش میں آ کر، غصے میں آ کر آپ نے اس کو اتنے القابات سے نوازا، اتنے القاب دے دیے حالانکہ اس نے فقط جھوٹ بولا ہے، تو اس کا اثر یہ پڑے گا کہ بچے کے ذہن میں ہمیشہ والدین کا ایک ادب ہونا چاہیے، ایک ڈسٹنس بھی ہونا چاہیے، ایک احترام اور والدین سے حیا اور شرم بھی ہونی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے، ارے اگر میں نے چوری کر لی تو میرے والد مجھے چور سمجھیں گے، میرے والد مجھے گنہگار سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے میں چور ہوں، تو اس سے تو میری بڑی توہین ہوگی اور بڑی تذلیل اور رسوائی ہوگی کہ میرے والد مجھے چور سمجھتے ہیں. جب بچے کے ذہن میں اس بات کی فکر ہمیشہ لاحق رہے کہ میرے والد مجھے ایسا سمجھیں گے، میری والدہ مجھے ایسا سمجھے گی، تو وہ اس گناہ سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، کچھ دور رہتا ہے. لیکن ابھی اگر اس نے چوری کی ہی نہیں اور والدین پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہے ہی چور، تو ہے ہی اوباش، تو ہے ہی گنہگار، تو ہے ہی آوارہ، تو وہ کہے گا کہ لقب تو پہلے ہی مل گیا ہے، اب چوری بھی کر لیں، گناہ بھی کر لیں، کیونکہ والدین کا وہ ڈر ختم ہو گیا ہے، وہ احترام ختم ہو گیا ہے. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے ناظرین کہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بچوں سے بہت فرینڈلی ہیں، بہت زیادہ فرینڈ شپ ہے بچوں کے ساتھ، ہم بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، بڑی اوپن کنورسیشنز ہوتی ہیں، بچوں کو اتنا دور نہیں رکھنا چاہیے. اکثر والدین بچوں کو بہت دور رکھتے ہیں اور پھر بچے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو بچوں سے کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کچھ والدین بچوں سے پوچھتے ہیں تو فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے کیسے ملی، وہ تجھ سے کس طرح گفتگو کرتی ہے. یعنی اتنے ڈیپتھ میں والد یا والدہ اگر اپنے بچے سے بات کریں اور جب پوچھا جاتا ہے آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم فرینڈز ہیں بچوں کے، ہمارے اور بچوں میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، فرینڈ شپ ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں فرینڈ بنائیں، فرینڈ شپ پیدا کریں، لیکن بچے کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ والد کا مقام بہت بلند ہے، یہ اپنے مقام سے نیچے آ کر میرا فرینڈ بن رہا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ آپ فرینڈ ہی بن جائیں، کیونکہ اگر آپ فقط فرینڈ ہی بن جائیں گے، فقط دوست ہی بن جائیں گے تو وہ احترام ختم ہو جائے گا۔ والد اپنے گھر کا ناظم ہے، گھر کا ایک آفس ہے، اس آفس کو وہ مینیج کر رہا ہے، اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ اپنی اس قائدانہ صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے جب تک اس کا رعب، دبدبا اور اس کی عزت اور احترام نہیں ہوگی، ناظرین کرام، اس وقت تک وہ اپنے احکام اور اپنے قوانین اور اصول و ضوابط ان کو نافذ نہیں کر پائے گا، اور ظاہر ہے اس کے جتنے بھی احکام ہوں گے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اگر والد یا والدہ اس قدر انہیں قریب کر لیں، اور پھر جو سبب بیان کیا جاتا ہے، یہ ویسٹ سے ہم نے یہ شاید سوچ لی ہے کہ نہیں فرینڈشپ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان سے کھل کے بات نہیں کریں گے تو پھر وہ بچہ ہمارا باغی ہو جائے گا، ہم نہیں کریں گے تو کسی اور سے کرے گا۔ تو ناظرین کرام، اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق اگر وہ کسی اور سے بھی کر لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین سے کرے، تاکہ والدین کا ادب تو اس کے دل میں رہے۔ کل اگر وہ خطا کرے گا تو اس کو خطا تو سمجھے گا، اس کے دل میں حیا ہوگی، شرم ہوگی، والد کے سامنے آنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، وہ یہ شرم محسوس کرے گا کہ میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے والد نے مجھے چور اگر سمجھ لیا۔ تو ناظرین کرام، ایک تو یہ اضافی ایک موضوع آ گیا ساتھ، یہ یاد رکھیں کہ اگر بچے نے کوئی ایک غلطی کی تو اس ایک غلطی پر 10 القابات اسے نہ دیں۔ آپ یہ نہ کہیں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، کیونکہ جو کام وہ نہیں بھی کرے گا وہ بھی کر لے گا کہ اب مجھے لقب جو مل گیا ہے تو اب گناہ کرنے میں اب کیا غلطی ہے، اب والدین جو ایسا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ناظرین کرام، کہ اگر کوئی غلطی بچے سے ہو گئی ہو، جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ بچے کو ایک تو رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے، اور فوراً نہیں ڈانٹنا، فوراً غصے کا اظہار نہیں کرنا، کچھ وقت دیں، کچھ میتھڈالوجی، کچھ تدبیر اختیار کریں کہ کون سا بیسٹ میتھڈ ہے جس سے ہم بچے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھ لیں کہ بچے کو حلال رزق دیں، حلال رزق، یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ بازاری فوڈ، جنک فوڈ بچے کو نہ کھلایا جائے، اور جنک فوڈ کھانے سے، بازار سے کھانا لینے سے بچے پر اثر کیا پڑتا ہے ناظرین، اس حوالے سے ہمارے علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو بازاری خوراک ہوتی ہے، بازاری غذا اگر والدین اپنے بچے کو دیں تو اس سے بچے میں خیانت پیدا ہو جاتی ہے، اور بچہ خائن ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک سبب ہمارے صوفیاء نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر جو بازاری کھانا ہے، جو بازار میں بیچا جاتا ہے، وہ ایسا کھانا ہوتا ہے کہ جس پر اکثر غریب، مساکین اور فقراء کی نظر پڑتی ہے۔ جب فقیر، غریب، مفلس لوگ اس کھانے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ کھانا کھائیں، لیکن غربت اور افلاس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب وہ اس کھانے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہم کھائیں، لیکن وہ کھانا انہیں ملتا نہیں، تو ناظرین کرام وہ پھر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ اس کھانے کو دیکھ کر ان غریبوں کا دل ٹوٹتا ہے تو اس سے اللہ عز و جل اس کھانے سے برکت اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بازاری کھانا ہماری اولاد کو ملے گا تو ہماری اولاد پر یہ منفی اثر مرتب کرے گا کہ اولاد میں خیانت اور گناہوں کا قرب پیدا ہو جائے گا۔ اس پر صوفیاء کا بڑا تفصیلی کلام ہے ناظرین کرام، اور ہم نے خود دیکھا ہے، میں نے خود تجربہ کیا۔ ہمارے والدین، میری دادی مرحومہ اس بات پر بہت زور دیا کرتی تھی، اور اس وقت یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم کہتے تھے ہم کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کی علوم و فنون پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کے فنون پڑھا رہے ہیں ایک مدت سے، ہم نے یہ بات نہیں پڑھی کہ اگر کوئی غریب ہمارے گھر میں آ جاتا تو اگر ہماری دادی یا میری دادی مرحومہ اگر مجھے دودھ دیتی یا مکھن جیسی غذا دیتی تو غریبوں سے چھپا کر دیتی کہ کوئی غریب اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ تو میں اکثر پوچھا کرتا تھا یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، غریب سے چھپا کر کیوں دے رہی ہیں؟ یا تو وہ غریب کو بھی دیتی اور مجھے بھی دیتی، اگر غریب کو نہ دیا جائے یا کوئی فقیر گھر میں آیا ہو تو چھپا کے کھانا کھلایا جاتا۔ آج یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب غریب اس کھانے کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ میں بھی کھاؤں، لیکن اگر اسے ملا نہیں وہ کھانا تو اس سے وہ برکت اٹھا دی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے بزرگوں کی ٹریڈیشن، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر دین کے حوالے سے کسی بات میں حدیث کا مفہوم ہے، تم کسی ذہنی خلش اور ارتباک کا شکار ہو جاؤ اور تمہیں کوئی واضح دلیل نہ ملے تو پہاڑوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کے پاس چلے جاؤ کہ جو دین ان کے دلوں میں محفوظ ہے وہ خالص دین ہوگا۔
آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آبا سے دین لیتے ہو، اپنے بزرگوں سے دین لیتے ہو، اور کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، کیونکہ وہ شرک اس صورت میں ہے جو مشرکین اپنے آبا اور اجداد سے دین لیتے تھے۔ ناظرین کرام، جو دین ہمارے آبا و اجداد میں سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ دین خالص دین ہے، اور ہم نے اس کا خود بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں آتی، لیکن کافی عرصے کے بعد جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور اکابر صوفیاء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو صوفیاء کی وہ کتابیں، ان میں وہ دلائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اجتناب کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم بازاری کھانا کھلائیں، اور کوشش کریں کہ گھر کا کھانا بچوں کو کھلایا جائے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو صراحتاً بات بات پر حکم نہ دیا جائے کہ تو فلاں کام کر فلاں کام کر۔ کوشش کی جائے کہ بچوں سے ہر بات ہر حکم مشورتاً طلب کیا جائے، یعنی مشورہ کیا جائے۔ بچوں کو یہ نہ کہا جائے تو فلاں کام کر فلاں کام نہ کر، کیونکہ ناظرین کرام بچوں پر والدین کی اطاعت واجب ہے، بچوں پر والدین کی اطاعت فرض ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ تو فلاں کام کر اور بچہ نہیں کرتا تو بچہ گنہگار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام، ہم بریک کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہاں سے ہی کلام جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو حکم نہ دیں صراحتاً، بچوں سے مشورہ کریں اور مشورے کے ذریعے جو آپ چاہتے ہیں بچوں تک پہنچائیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اسکول جائے تو یوں نہ کہیں کہ تو اسکول جا، یوں کہا جائے کہ کیا بہتر نہ ہوگا اگر آپ اسکول چلے جاتے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے ناظرین کرام کہ بچہ، چونکہ اگر بچہ آپ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا اور مستحق نار ہوگا، اس کو گناہ ہوگا۔ اگر والدین کی اطاعت نہیں کرتا تو اسے گناہ ہوگا۔ شیخ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ہمیشہ اپنی اولاد کو جب بھی کچھ حکم ارشاد فرماتے خود نہ کہتے، کسی دوسرے سے کہلواتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ اولاد کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اور اگر میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے انکار کر دیا، میرے حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ مستحق نار ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور میں اپنے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جہنم تک نہیں لے جانا چاہتا، جہنم سے میں بچانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ انتہائی اہم بات ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اشارتاً کنایتاً بھی بہت ساری باتیں سمجھانے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان کوشش کرے۔ اور اس کے لیے اصل جو روح ہے ناظرین، وہ روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر شروع سے کوشش کی جائے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر ہم نے ابتداً تاخیر کر دی، ابتداً ہم اپنی اولاد کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہ کر پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ دے پائے، اور اب بعد میں اگر ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اور جس کو ہم نے ابتدا میں بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات 2-3 سال کی عمر میں بتائے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان آداب کو ہم جاری رکھیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے کہ کبھی بھی اپنے بچوں میں کسی ایک بچے کی بات سن کر، یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ سنایا جائے۔ یعنی آپ کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ مجھے میرے بھائی نے مارا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس بھائی سے کوئی بات نہیں پوچھتے، سوال نہیں کرتے، فوراً ایک بیٹے سے بات سن کر فوراً دوسرے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کی بات سنے۔ تو اس سے ناظرین کرام بچے کے ذہن میں حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، جس کا نقصان بچے کی آنے والی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اس اپروچ کے ساتھ، یعنی اگر آپ، چونکہ آپ گھر میں جج ہیں، آپ نے فیصلہ سنانا ہے، اور اگر جج ہی کرپٹ ہو تو وکیل بھی پھر جھوٹے گواہ تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ اگر ججز میں ہی کرپشن ہو تو پھر وکلاء میں بھی کرپشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اچھا وکیل بھی ہو تو پھر وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے جج نے فیصلہ ہی یک طرفہ ہے، اس نے ذہن ہی بنا لیا ہے، اس نے تحقیق ہی نہیں کرنی، تو پھر یہ کرپشن پھیلتی ہے۔ اور یہ چیزیں بچوں کی شخصی تعمیر کے لیے ناظرین اکرام انتہائی ضروری ہوتی ہیں، جو آنے والی
زندگی پر بڑے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کا بیٹا آپ سے کچھ کہے تو بجائے اس کے کہ آپ فوراً فیصلہ سنا دیں، آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرے والد یا میرے والدہ فوراً فیصلہ ہرگز نہیں سنائیں گے، یہ میرے بھائی سے بھی پوچھیں گے، یہ میری بہن سے بھی پوچھیں گے، یا جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس سے پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا۔ دونوں کی بات سنیں اور دونوں کی بات سن کر پھر فیصلہ سنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید محبت بھی بڑھے گی اور بچے آپ سے بھی نفرت نہیں کریں گے۔ ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ نے ایک کی بات سن کے فیصلہ سنا دیا تو آپ کا دوسرا بیٹا آئندہ جب کچھ غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اگر پہلے نے غلطی کی تو یہ دوسرا پہلے آپ کے پاس آ کر شکایت کر دے گا، یہ پہلے آپ کے پاس آ کر جھوٹ بولے گا اور اس سے جھوٹ کی عادت بھی اسے پڑ جائے گی۔ لہٰذا ابتدا سے ہی آپ گھر میں یہ ماحول بنائیں کہ کبھی کسی ایک بچے کی بات سن کر فوراً فیصلہ نہ سنائیں، دونوں کی بات ضروری سنیں اور پھر فیصلہ سنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس حوالے سے بے شمار احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ذہن میں تیار کی، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، ہر نقطے پر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال صوفیہ موجود ہیں۔ اس پر ایک مکمل ہم نے ناظرین کرام نصاب تیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم انشاءاللہ مفصل نصاب جو ہم نے بڑی تحقیق کے بعد انسانی بچوں کی اسپیشلی سائیکالوجی کو، ان کی نفسیات کو سمجھ کر تیار کیا ہے، اور یہ مجرب ہے الحمدللہ، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیکسٹ پوائنٹ ایک تو یہ ہو گیا کہ یک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں سنانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بری صحبت سے بچانا ہے۔ بہت ہی اہم ہے کہ والدین بچوں کی نگرانی کریں، یہ دیکھیں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس دوست سے ملاقات کر رہا ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین اخیہ علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک انسان آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور انسان دیکھے کہ اس کا گہرا دوست کون ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی اس کا دوست ہوگا انسان اسی کے دین پر عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا دوست جھوٹا ہے تو انسان جھوٹا ہو جاتا ہے، اگر شرابی ہے تو انسان شرابی ہو جاتا ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو فقط اس بنیاد پر کہ میں اپنے فلاں دوست کے ساتھ ہوم ورک کر رہا ہوں، اسکول کا کام کر رہا ہوں، کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں، فٹ بال کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں، والدین اس بہانے کو کافی نہ سمجھیں۔ والدین یہ دیکھیں کہ بیٹا جہاں جا رہا ہے وہ دوست دیندار بھی ہے یا نہیں ہے، اس دوست کا کردار کیسا ہے، اس دوست کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ بھی والدین کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ والدین بچے کو ابتدا تو کریں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی پیدا کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل کے خوف پر جو آیات قرآنیہ دلالت کرتی ہیں وہ بھی پڑھتے رہیں اور بچے کو اللہ عز و جل کے خوف کی طرف بھی راغب رکھیں، تاکہ بچے کے ذہن میں اور دل میں اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ولی کامل ہو گزرے ہیں، وہ جب نماز پڑھاتے ناظرین کرام تو نماز پڑھاتے ہوئے اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ ان کا بیٹا ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی غم اور خوف والی آیات نہ پڑھتے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ میرا بیٹا کہیں غم اور خوف والی آیات سن کر بے ہوش نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ بیٹا بھی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک آیت پڑھی، بیٹا فوراً بے ہوش ہو گیا، نماز کے دوران گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ والدہ آتی ہیں اور کہا کہ آپ اگر اسی طرح پڑھتے رہے تو یہ تو مر جائے گا، اور ناظرین اکرام ایسا ہی ہوا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا رہے تھے، وہیں بیٹا ابتدا میں آیا، انہوں نے خوف اور ڈر والی آیت پڑھی تو وہ بیٹا فوراً گرا، سب جمع ہو گئے، نماز کے بعد دیکھ رہے ہیں تو وہ بیٹا فوت ہو چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو حلال کھلاتے ہیں، ابتدا سے تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ عز و جل کے پیار اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ایسا حسین امتزاج پیدا کر دیتے ہیں ناظرین کرام کہ ان کی اولادوں کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف رچ بس چکا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ہمارا دیوانہ دوست برطانیہ میں، ہم نے اسے کہا، یہ واقعہ میں نے بنایا، اسے بڑا شوق ہے، بڑا اس کو اس میں ایک جذبہ تھا کہ میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے، بہت کاروباری شخصیت بنے، اور چھوٹا سا اس کا بچہ ہے۔ تو میں نے یہ بتایا اس کو، یہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، تو اس نے کہا ارے ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو ایسی روایات اور ایسے اللہ کے خوف والی آیات کبھی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی خوف پیدا کریں گے، میرا بیٹا مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرا بیٹا ان آیتوں سے نہیں مرتا، وہ فضیل بن عیاض کا بیٹا تھا، وہ اس ولی کامل کا بیٹا تھا، تیرا بیٹا شہید نماز نہیں ہو سکتا، تیرا بیٹا اگر مرے گا تو شاید انٹرنیٹ پر مرے یا پلے اسٹیشن کھیلتا ہوا مرے۔ ہمارے بیٹوں میں وہ روحانیت کہاں، ہماری اولادوں میں وہ روحانیت کہاں، وہ جذبہ کہاں کہ وہ شہید نماز بن جائیں۔ لیکن ناظرین کرام اگر مر جائیں تو ان کی موت پہ ہمیں
ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے اگر ہمارے بچوں کو ایسی موت نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ وہ بچے ہوتے ہیں ناظرین جن کی ابتداً تربیت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ہمارے علماء کی بھی ہے۔ اور میں علماء سے بھی عرض کروں گا، تمام علماء اپنی مساجد میں پیرنٹس کی ٹریننگ کے کورسز شروع کریں، اپنے جمعہ کی خطبات میں، کم از کم جمعہ کے لیکچرز میں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم کرپشن پر باتیں کرتے ہیں، رشوت پر کلام کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم کہتے، اور ہم پوری اسلامک اسٹیٹ نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی جو ذمہ داری ہے ناظرین کرام، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے والدین کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر آج امت اسلامیہ، ملت اسلامیہ بیدار ہو جائے اور فقط اتنی یہ رسپانسبلٹی لے لے کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، تو ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، اور ہم ملت اسلامیہ کو اس کی کھوئی ہوئی وراثت سے دوبارہ آشنا کرا سکتے ہیں۔ ہم ملت اسلامیہ کو وہی وقار دوبارہ دلا سکتے ہیں جو اسے ماضی میں اللہ عز و جل نے عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے گھروں میں ہی محمد بن قاسم پیدا ہو سکتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتے ہیں، طارق بن زیاد پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین کرام، لیکن اس کے لیے ہماری محنت ضروری ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ مساجد میں، خطابات میں، لیکچرز میں اس نصاب کو متعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اکابرین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ امام غزالی نے کمپلیٹ میتھڈالوجی بتائی ہے، امام کوشیری کو پڑھیں، قوت القلوب کو پڑھیں، امام ابو طالب مکی کو پڑھیں، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ اور میں تمام احباب جو تمام ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم نے ملت اسلامیہ کے سپوتوں تک دین اسلام کا یہ پیغام نہیں پہنچایا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک نہیں پہنچائی، تو ناظرین کرام یہ ہماری بدبختی ہے، محرومی ہے۔ بدبخت ہے وہ والد، وہ والدہ جس نے اپنی اولاد کو دنیا تو دے دی لیکن حضور کا پیار نہ دے سکا۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق، حقیقی محبت دے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلنا شئنا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے